السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دوست؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میرا کوئی بھی نیا ولاگ نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی خبر ہے جی، آرمی چیف صاحب کا ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہے ان لوگوں کے خلاف جو اس ملک کے اندر غیر آئینی کسی طریقے سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ بزنس کر رہے ہیں یہاں پہ، خواہ وہ یہاں پہ کسی طرح کی کوئی رشتہ داری کر چکے ہیں، خواہ وہ آپس میں رشتے کا لین دین کر چکے ہیں، یہاں پاکستان سے شادی کر چکے ہیں یا اپنی کوئی بیٹی یہاں پہ دے چکے ہیں کسی کو۔ تقریباً 40 لاکھ لوگوں کا بتایا جا رہا ہے، ان کے خلاف لسٹیں تیار ہو گئی ہیں۔ کوئی بھی بندہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں نہیں بیٹھ سکتا، تو اس کے اوپر مکمل جو ہے نا بڑی سختی سے، ٹھیک ہے، 1 نومبر کا ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے انہوں نے، اور بارڈرز کے اوپر بڑی پراپر طریقے سے جو ہے نا ان نے وہ اپنی تمام چیزیں جو ہے نا تنصیب کرنی تھی، جو اس متعلق کی چیکنگ کی جس کے ہو سکے، جس سے سسٹم کہ کیسے ان آؤٹ کرنا ہے۔ تو اب پاکستان میں جس کو بھی آنا ہے، اسپیشلی افغان مہاجرین کے ساتھ جو ہے سسٹم، جس نے بھی آنا ہے اپنے ڈاکومنٹیشن کلیئر کر کے لیگل طریقے سے آنا ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ صبح گئے شام کو آگے، وہ کام نہیں چلے گا۔ تو یہ ایک اچھا اقدام بھی ہے، اللہ ملا ایک ملک آ گئی، ہمارا نظام خراب ہوا پڑا ہے، تو اس سے نکالنے کا شاید یہ بھی ایک اور ان کے پاس آپشن سلوشن ہو۔ لاملا 40 لاکھ کو تھوڑی سی جگہ نہیں ہے، وہ ایک فگر 40 لاکھ بہت بڑی فگر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر جو ان نے کریک ڈاؤن کیا ہے اور بہت سختی سے ان نے یہ کہا ہے کہ ملک کو چھوڑ دیں وہ لوگ جو انلیگل طریقے سے بیٹھے۔ تو کیونکہ یہ کچھ لوگ ہیں نا جو حالات کار ہیں، مطلب کسی بھی طرح سے ڈالرز کے اندر سمگلنگ میں انوالو ہو سکتے ہیں، کسی بھی طرح کے کام میں یہ لوگ انوالو ہو سکتے ہیں۔ اب ایک چیز ہے نا، جو غیر قانونی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں، وہ فائدہ تو نہیں دے رہا، کیوں؟ ہمیں اس کے اعداد و شمار کا ہی نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہی نہیں یہ بندہ کہاں پہ ہے، کیا کر رہا ہے، کس کام میں ملوث ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس عمل کو اچھا بھی کہوں گا اور ایک طرح سے میں کچھ چیزوں کو کنڈیم بھی کروں گا۔ اس کے اوپر شاید میں بھی اور بھی لوگ سوچ رہے ہوں کہ اب ایک شخص ہے جو پچھلے 50 60 70 سال سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کے آگے اولاد ہوئی، اس کی بھی آگے اولاد ہو گئی ہے، وہ پاکستان کے اندر ہے۔ اب کوئی بھی ملک ہے، دبئی، سعودیہ، یورپ، یو ایس اے، کوئی بھی جگہ ہے، جو آپ وہاں پہنچ کے آپ کی جو اولاد وہاں پیدا ہوتی ہے، وہاں ان کے لیے وہ لیگل ہوتی ہے، وہ اس کو نیشنلٹی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ چاہے جس حساب کے بھی ہوں۔ لیکن میں بھی کوئی بہتری ہو اس کے اندر بھی سوچ تو رکھتے ہوں گے لاملا کس طرح، اگر اتنا بڑا ان نے کرنا ہے، 40 لاکھ بندے کو نکالنا بھی تو آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کس کونے میں چھپا ہوگا، کوئی کس کونے میں چھپا ہوگا۔ بہرحال ہم چاہ رہے ہیں کہ جس طرح بھی ہو ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال رہے، اور اس اقدام میں ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں۔ باقی غلطیاں ہر ادارے میں، ہر محکمے میں ہوتی ہیں، جو واقعات ہو چکے ہیں ان کو یاد کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن جو آئندہ آنے والے حالات ہیں ان کے اوپر ضرور سوچ بچار اس میں ہم سب لوگوں کو مل کے کرنی چاہیے کہ ملک کو کیسے نکالا جا سکتا ہے ان حالات سے۔ ملکی حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ابھی ایک اور جو آپ خود اس چیز پہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، کشمیر اس ٹائم پچھلے 5 ماہ سے ایک جنگ کی صورتحال چل رہی ہے۔ 5 ماہ سے وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کوئی بندہ اس پہ نظر ڈالنے کی بھی نہیں سوچ رہا۔ بجلی بل لاتے ہیں، آٹے کی سبسڈی، وہ میرے خیال میں غیر کسی طرح کا بھی کوئی غیر آئینی قانون سے باہر کوئی چیز نہیں مانگ رہے۔ ان لوگوں کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے وہ نہیں پورے کیے گئے۔ بجلی فری کا انہیں کہا گیا تھا کہ بجلی فری ملے گی، جو انہیں نہیں دی گئی۔ اور یار نہیں فری دے رہے، نہ دیں، آپ اتنی قیمت میں دیں جتنے بھی آپ کی بن رہی ہے۔ اگر آپ وہاں پہ 10 روپے کی یونٹ بنا رہے ہیں، وہ پاکستان میں پہنچتی ہے
پاکستان سے وہی یونٹ انہیں واپس 50 روپے میں دیتے ہیں. تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ میں خود بھی اس چیز سے احتجاج میں شامل رہا ہوں, اور میں اس چیز کو جو ہے نا, میں خود ذاتی طور پہ کشمیریوں کے اندر جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ پاکستان گورنمنٹ کے لیے نفرت دیکھ رہا ہوں. کیونکہ پاکستان گورنمنٹ کے اندر جو بھی آتا ہے کھانے کے لیے آتا ہے, الٹے ہمارے نام کے چندے کھاتے ہیں, کشمیریوں کے نام کے چندے کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, باہر ملکوں سے منگوا کے, اور پھر غلط بھی کہتے ہیں جی کشمیری ہمارا کھا رہے ہیں. تو بھائی تم دے ہی کیا سکتے ہو؟ کشمیریوں کو تم کچھ نہیں دے سکتے. تمہاری تاریخ تو سن 47 کے بعد لکھی گئی ہے. کشمیر کی اپنی تاریخ ہے. کشمیر میں اپنی ان کی آرمی ہوا کرتی تھی, اپنی ہر چیز ہوا کرتی تھی. تم ہمیں کیا بتا رہے ہو؟ کشمیری تمہارا نہیں کھا سکتے کبھی بھی. تم کشمیریوں کا کھاتے رہو گے, اور یہ صرف تم نہیں, انڈیا بھی کھا رہا ہے اور پاکستان بھی کھا رہا ہے. یہ انہوں نے ایک ملی بھگت کے ساتھ, اب ایک طرف ادھر جنگ کے حالات چل رہے ہوں, ادھر ہمارے جناب وزیر اعظم صاحب آم کی پیٹی بھیج رہے ہوں مودی کو, ٹھیک ہے. تو یہ یاریاں پالنا اور چیز ہوتی ہے, اور کسی کے ساتھ کھڑا ہونا اور چیز ہوتی ہے. ہم اتنے بھی نہ کوئی کشمیری بیوقوف ہے, نہ بیوقوف سمجھا جائے, ٹھیک ہے. ہم پہاڑیے ضرور ہیں, ہر شخص یہی کہتا ہے پہاڑیے ہیں, یہ ہے وہ ہے وہ. ہم آپ لوگوں سے زیادہ عقل رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کائنڈلی اس چیز کو بھی ذہن سے نکالیں, اور انشاءاللہ اگر ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں, وہ لوگ اگر نکلے ہیں 5 ماہ سے نکلے ہوئے ہیں نا, تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم کر کے ہی پیچھے واپس جائیں گے. تو بہت سارے لوگوں میں یہ کنفیوژن پیدا ہوئی ہے, نہیں جی بس یہ 2-4 مہینے, یہ عمران خان کا احتجاج نہیں ہے, یا یہ نواز شریف کا دھرنا جلسہ نہیں ہے کہ بس 3 دن آ کے کنجریاں ناچی اور نکل گئے. الحمدللہ ہم بڑے ہی غیرت مند لوگ ہیں, اور ہم پروو کر کے دیں گے اس چیز کا, ٹھیک ہے. ہماری کوئی عورت جو ہے نا وہاں روڈ پہ نہیں نظر آئے گی آپ کو کہ کسی احتجاج میں شامل ہو کسی طرح کی, یا اس طرح کا دھرنے کے اندر ناچ گانا. یہ سوال نہیں پیدا ہوتا. کشمیر کے اندر اگر ایسی بے غیرتی ہے بھی تو انشاءاللہ ہم اسے ختم کریں گے, اور جڑ سے ختم کریں گے. باقی جتنے بھی اس چیز کے اوپر جو ہے نا, میں اصل مین جو بات کرنی تھی وہ یہی تھی کہ ایک بڑی خبر جو سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ غیر ملکی کسی غیر قانونی طریقے سے پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں, تو ان کے خلاف جو ہے نا آپریشن شروع ہو گیا ہے, بلکہ ٹھیک ہے, کہ وہ جلد از جلد اپنی واپسی کو یقینی بنائے. یہاں پہ کسی طرح کا بھی جو ہے نا بدامنی والا صورتحال پیدا کرنے کی جو ہے نا کوشش نہ کی جائے, ٹھیک ہے. تو ہاں آپ آئیں, ویلکم کرتے ہیں, ہم پاکستان کے اندر ویلکم کرتے ہیں, کشمیر کے اندر ویلکم کرتے ہیں لیگل طریقے سے. آپ لوگ آئیں, ہمیں پتہ ہو ہم سیف ہیں, ٹھیک ہے. آپ میں سے کون اٹھ کے کیا کر رہا ہے, کوئی دھماکہ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو ہمیں تو نہیں پتہ. ایجنسیز تو جانتی ہیں کون کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال اجازت چاہوں گا, کسی کو اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, لیکن میں جو بات بھی کرتا ہوں وہ سچ پہ مبنی ہوتی ہے, جھوٹ والا کام ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور نہ ہی کسی بات پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے یہ الفاظ بولے ہیں, کل تک مجھے اس پہ پریشانی اٹھانی پڑے گی. الحمدللہ جو بات بولیں گے اس پہ ڈٹ کے کھڑے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو باقی ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, شکریہ, اللہ حافظ. بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر نے کہا کہ بلو ورلڈ سٹی پاکستان کا پہلا پروجیکٹ ہے جو دنیا بھر میں سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہوگا. اس کا رقبہ دبئی سے بھی بڑا ہے. Blue World City is going to be Pakistan's first purpose-built tourist destination. Blue World City is right now 250,000 canals, so it's bigger than Dubai, alhamdulillah. چودھری ندیم اعجاز CEO بلو ورلڈ سٹی نے کہا کہ یہ ایک نیا شہر بنے گا. اللہ کے فضل کرم سے آپ